بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہیں آواز آئی اونچا رہے اپنا علم. مجھے بتائیے علی بھائی آپ شاہد ہیں، اسد بھائی آپ شاہد ہیں، مجھے بتائیے آج کی عزاداری مکمل نہیں ہے نہوں کے بغیر. جب بھی قوم آئی ہے باہر کوئی احتجاجی بینر لے کر، آگے آگے عباس کا علم اور نہا یہی گونج رہا ہے اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم. اور آج تک عباس کا علم اونچا ہے اور کہنے والے اعلان کر رہے ہیں. ہمارے کہنے سے اونچا نہیں ہے، ہم تو اعلان کر رہے ہیں. ہم تو وما علینا الا البلاغ کی منزل پر ہیں، ہم تو تبلیغ کر رہے ہیں. ہماری وجہ سے اونچا نہیں ہے. کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ ہماری وجہ سے عزاداری ہے تو وہ اس کی خام خیالی ہے، وہ اس کا کفر ہے. یقیناً عزاداری کا ایک وارث موجود ہے، وہ وارث موجود ہے، اور وہ وارث آج تک اس کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد نوحہ پڑھتا. وارث زمانہ ہر نماز کے بعد نوحہ پڑھتے. نوحہ خانی اتنی اہمیت رکھتی ہے میرے عزیزوں. نوحہ خانوں کی قدر کیا جائے. میں کہہ رہا ہوں، دل سے کہہ رہا ہوں جملہ، نوحہ خانوں کی قدر کیا کرو. ان کی عزت افزائی کرنی چاہیے، ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے. اس لیے کہ میرے مولا تشریف فرما ہے، اور جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور جہاں جہاں نوحہ خانوں تک یہ جملہ پہنچ جائے میرا مولا تشریف فرمائے. چھٹی منزل امامت ہے، مولا تشریف فرمائے. ایسے میں ایک شاعر آ گیا اور جعفر نام ہے ان شاعر کا، اور ہمارے جعفر حسین کاظمی کو بھی ایصال ثواب ہو جائے. کیا اچھے نوحہ خان تھے کہ جہاں تک میری معلومات ہے، اور بزرگ میری اصلاح کر دیں گے، کہ پہلے تو سنگتوں کے اعتبار سے نوحے پڑھے جاتے تھے لکھنؤ سے لے کے یہاں تک، جہاں پر ہمارے یعنی جن کو آپ پاکستان میں بنیادیں کہیں، وہ کہ وہ انڈیا سے پڑھتے ہوئے آ رہے تھے. چھجن صاحب ہو گئے، چھمن صاحب ہو گئے، اور پھر اللہ نے یقیناً عزت لکھنوی صاحب کو بڑی عزت عطا فرمائی کہ یہ وہ پورا ایک کاروان ہے. اسی کاروان میں ہمارے علی بھائی بھی موجود ہیں. لوگ قدر کریں. یہ ہمارے جو علی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے لیے ایک سرمایہ ہے. ان کو پوری تاریخ معلوم ہے، پوری تاریخ معلوم ہے، لیکن کبھی بھی نہ انہوں نے، اور میں دیکھ رہا ہوں نا بار بار کہ نہ اسد آقا نے کبھی نام کی تمنا نہیں کی. کبھی یہ نہیں چاہا کہ ہمیں پروٹوکول مل جائے اور ہمیں یہ مل جائے وہ مل جائے. یہ ایک کاروان لے کے بڑھ رہا ہے، بڑا اخلاص والا کاروان. اسی طرح ہم نے سچے بھائی کو دیکھا، بشے بھائی کو دیکھا، بادشاہ بھائی کو دیکھا، آل حیدر بھائی کو دیکھا. کہ سچے بھائی کو تو میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں، اور ہمارے تو فیوریٹ نوحہ خان تھے کہ جس عالم میں گھر سے جس عالم میں کپڑے پہنے ویسے ایک آستین اوپر ہے، ایک نیچے ہے، گریبان کے بٹن کھلے میں، تاکہ پتہ چلے ایک عزادار نوحہ پڑھ رہا ہے، ایک عزادار نوحہ پڑھ رہا ہے. کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی میک اپ کر کے آیا ہو اسٹیج پر نوحہ پڑھنے کے لیے. یہ تہذیب ہے نوحہ خانی سکھائی ہمارے بڑے بزرگ نوحہ خانوں نے، کہ جن میں چھجن صاحب آج بھی یوٹیوب پر ان کے نوحے موجود ہیں. بچوں کو چاہیے، نوجوان نسل کو چاہیے کہ دیکھیں کہ ہماری نوحہ خانی کہاں سے آ رہی ہے. کیا تقدس تھا، کیا احترام تھا، کیا ادب تھا، کیا اخلاق تھا، کیا تقدیس تھی، کیا روحانیت تھی. کہ جیسے ہی سچے بھائی شروع کر دیتے تھے کہ اے شیر نیستان حیدر عباس، دو ملی جلی کیفیتیں ہوتی تھی. ایک تو رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے تھے، دوسرے آنسو بھی بہنے لگ جاتے تھے. لائے کوئی ایسے مصرے کہ جہاں پر فضائل و مصائب ساتھ ساتھ پڑھے جا رہے ہوں، جہاں ساتھ ساتھ پڑھے جا رہے ہیں. تو یہ جو پورا کاروان آیا جس میں میں نے تمام نوحہ خانوں کے مقتدر نوحہ خانوں کے نام لیے کہ اتنے بڑے بڑے نوحہ خان. تو میں نے کہا نا کہ پہلے سب گروپ کی شکل میں، سنگت کی شکل میں بازوؤں کے ساتھ ساتھ پڑھا کرتے تھے. جہاں تک میری معلومات ہے، اگر اس میں اصلاح فرما دیجیے گا. تو اس میں ایک راہ جو نکالی جعفر ددہ نے، جعفر حسین کاظمی صاحب نے، کہ تنہا پڑھنے کا آغاز انہوں نے کیا، اور اس کے بعد اس سے بہت سے لوگ متاثر ہوئے کہ اس میں علی ضیاء رضوی بھی آ گئے، اور آخر تک یہاں تک مولا سلامت رکھے بہرحال ان کو بھی عزت دیے مولا نے، ندیم سرور صاحب، یہاں تک ایک پورا قافلہ آ گیا کہ جو اس نوحہ خانی کے کاروان کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو اب وہ جو نوحہ کہلاتا ہے، نوحہ، ایسا ہی ایک نوحہ خان میرے مولا کے دربار میں آ گیا. میرے مولا جعفر نوحہ خان، جعفر شاعر اس کا نام. خدا کی قسم یہ روایت آپ اپنے لوح قلب پر لکھ لیں لوح قلب پر. اور میں جب بھی آل محمد کے حوالے سے کوئی روایت سنتا ہوں یقین کی آخری منزلوں پر ہوتا ہوں، مجھے شک نہیں ہوتا. اس لیے کہ آل محمد کو اللہ نے بڑا رتبہ عطا کیا ہے، اور کبھی موقع ہوگا تو بتاؤں گا کہ ان کا اختیار، تصرف، اقتدار کیا ہے. اقتدار کیا ہے؟ کہا کہ سناؤ، محرم کا چاند طلوع ہو گیا، جعفر نوحہ سناؤ. تو جو نوحہ لکھ کے لائے تھے انہوں نے سنایا. لکھا یہ ہے کہ میرے چھٹے امام کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب تھا جو بہ رہا تھا. میرے مولا نے سر سے امامہ اتار دیا، رو رہے تھے، سینے پہ ہاتھ مار مار رو رہے تھے. اور جیسے ہی نوحہ ختم ہوا، ایک بار اس جعفر شاعر کے ماتھے کو چوم کر کہا، جعفر تو نوحہ سنا رہا تھا، اللہ نے تیرے سارے گناہ بخش دیے، تو بالکل اس طرح ہے جیسے ابھی ماں کے شکم سے باہر آئے. جعفر میں کہہ رہا ہوں
اللہ نے تیرے لیے جنت میں بڑا اعلیٰ مقام رکھ دیا. کون کہہ رہا ہے؟ جو مالک جنت ہے، مالک جنت ہے وہ کہہ رہا ہے. اور یہ جو نوحہ خوانی ہے جو لہن سے کی جاتی ہے، اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے. اس لیے کہ پھر مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، اور روایت پہ مجلس یقیناً مڑ جائے گی مسائل کی طرف، کہ میرے مولا تشریف فرمائیں اور آ گیا شاعر دربار آل محمد، اور آ کر اب یہ ادب تھا مولا کا. مولا نے کہا مرثیہ لائے؟ کہ جی مولا لایا ہوں. کہ مرثیہ سناؤ مرثیہ. ادب احترام امامت میں ہاتھ میں کاغذ پکڑا ہوا اور تحت اللب جیسے پڑھا جاتا ہے ایسے مرثیہ سنانا شروع کیا. مولانا نے کہا ایسے نہیں، جیسے اپنے علاقوں میں لہن سے پڑھتے ہو ویسے پڑھو، جیسے لہن سے پڑھتے ہو ویسے پڑھو، اس لیے کہ ہمیں تمہارا لہن بہت عزیز ہے. جتنے نوحہ خوان ہیں جب لہن سے پڑھتے بارگاہ امامت میں ان کا لہن پہنچ جاتا ہے. یقین سے کہہ رہا ہوں، یقین سے، جو یقین کی منزل پر اس تک تو پہنچ ہی جائے گا. بارگاہ امامت میں لہن تک پہنچ جاتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو امام یہ چاہتا ہو کہ لہن سے نوحہ پڑھا جائے، جب وہ خود زیارت ناہیہ پڑھتا ہوگا وہ لہن سے نہیں پڑھتا ہوگا. یقیناً میرا مولا ہر نماز کے بعد زیارت ناہیہ پڑھ رہا ہے، رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، عبادت کو عبادت سے متصل کر دیا ہے. بتا دیا مولا نے کہ نماز اور حسین میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. واجب ادا کرو تو واجب سے متصل کر دو. آؤ ہماری سیرت پر عمل کرو. پہلے نماز پڑھی، پھر ذکر اہل بیت کیا، اور جیسے ہی نماز ختم کی ایک بار سر سے امامہ اتار کے رکھ دیا. سامنے ذوالفقار رکھی ہوئی ہے، رسول کا گھوڑا در پر کھڑا ہوا ہے، اور ایسے جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو ایک بار امام نے اپنے منہ پر تماچے مار مار کر کہا ہائے حسین، ہائے میرا آقا حسین. اور ایک بار زیارت ناہیہ پڑھو. میں جب بھی کربلا جاتا ہوں حسین ابن علی کی زری کو پکڑ کر نماز یہ زیارت ناہیہ ضرور پڑھتا ہوں، اس لیے کہ میرے مولا کا کہا ہوا نوحہ ہے، میرے مولا کی زیارت ہے. ایک بار کہتے کہتے رو کے کہتے ہیں کہ سلام ہو اس ریش مبارک پر کہ جو اپنے لہو سے تر ہو رہی تھی. سلام ہو اس چہرے پر کہ جس پہ خاک کربلا آویزاں تھی، جس پہ خاک کربلا پڑی ہوئی تھی. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ سلام ہو اس وجود اقدس پر کہ جب اس پہ گھوڑے دوڑائے گئے ہیں تو ادھر کی پسلیاں ادھر کی پسلیاں ادھر. اجرکم اللہ. یہی گریہ کا حق ہے میرے عزیزو. یہی سکھایا ہے نا ہمارے ائمہ نے کہ ایسے رونا حسین پر جیسے کڑیل جوان کی لاش پر ایک دکھیاری ماں رویا کرتی ہے. چیخ کر رویا کرو، آنسو نکلے یا نہ نکلے پرواہ نہ کرنا، بس ہائے حسین کی آوازیں بلند ہو جائیں، ہائے حسین کی آوازیں بلند ہو جائیں. حسین آ گئے رخصت آخر کو، حسین آ گئے سلام کرنے کے لیے. یا زینب، یا رقیہ، یا ام کلثوم، یا سکینہ، علیکن منی السلام. تم سب پر حسین کا آخری سلام. میر انیس کہتے ہیں کہ یہ کہہ کے دیکھا بالی سکینہ کو یاس سے، لپٹی وہ دوڑ کر شہ گردوں اساس سے. طاقت نہ تھی کلام کی ہر چند پیاس سے، بولی وہ تشنکام شہ حق شناس سے. کیا اس بلا کے بن سے تہیا سفر کا ہے، صدقے گئی بتاؤ ارادہ کدھر کا ہے. صدقے گئی بتاؤ ارادہ کدھر کا ہے. بس فرماتے ہیں حسین ابن علی کہ جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر، ضد کر کے روئیو نہ ہمیں چاہتی ہو گھر. اے سکینہ پہلے آج شب فرقت پدر، سو رہی ہو ماں کے سینے پر غربت میں رکھ کے سر. سکینہ راحت کے دن گزر گئے، یہ فصل اور ہے، اب یوں بسر کرو جو یتیموں کا طور ہے. ننے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ تشنکام، بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام. سکینہ کو کیا پتا کہ یتیمی کیا کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں یتیمی. ایک بار کہتے ہیں کہ ننے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ تشنکام، بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام. آنکھوں سے خون بہا کے یہ کہنے لگے امام سکینہ کھل جائے گا یہ درد و علم تم پتا بشام. بی بی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے. آخری جملہ تقریر کا. ایک بار حسین کا سر نو کے سنا پر آیا، شمر آگے بڑھا، سکینہ کے تماچے لگے، کانوں سے گوشوارے چھنے، دامن میں آگ لگی تو حسین سے نہیں کہا، فرات کا رخ کر کے کہا چچا عباس کیا یتیموں کے تماچے مارے جاتے ہیں، کیا یتیموں کے گوشوارے چھنے. ماتم حسین